السلام علیکم بچوں، میں آپ کی اردو ٹیچر نصرت محبوب آج آپ کو کلاس 8ویں کا ایک سبق پڑھاؤں گی جو جو کہ ہمارے پیج نمبر 125 سے شروع ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا نام ہے راجہ جامبو لوچن۔ یہ ایک راجہ کی کہانی ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر اپنے بڑوں سے کہانیاں اپنے بڑوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں کہانی سنائیے۔ اکثر ہمیں ہمارے دادا دادی جو بھی ہمارے گھر کا بڑا ہو، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں کہانی سنائیے۔ تو ہمیں اپنے پرکھوں کی، اپنے گزرے ہوئے زمانے کی یا اکثر راجاؤں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا یہ جو آج کا سبق ہے یہ بھی ایک راجہ کی کہانی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق۔ آپ نے بہت سے راجاؤں کے بارے میں سنا ہوگا۔ آپ نے بہت سے راجاؤں کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہاں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے تو بہت سے راجاؤں مہاراجوں کے بارے میں سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، لیکن آج ایک ایسے راجہ کا حال بیان کیا جائے گا جو بڑا فیاض اور سخی تھا۔ یہ جو کہانی ہے یہ ایک ایسے راجہ کی جو بہت ہی نیک دل اور سخی تھا، رحم دل اور سخی تھا۔ اس راجہ کا نام جامبو لوچن تھا۔ یہ جس راجہ کی کہانی ہے اس کا نام کیا تھا؟ جامبو لوچن۔ اس کا ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی راجہ تھا، اس کا نام باہو لوچن تھا۔ یہ دو بھائی تھے، دونوں راجہ تھے۔ ایک کا نام جامبو لوچن تھا اور دوسرا بھی راجہ تھا، اس کا نام باہو لوچن تھا۔ جامبو لوچن کے راج میں رعایا خوشحال تھی۔ جو جامبو لوچن کا علاقہ تھا یا ان کے جہاں پر وہ راج کرتے تھے وہاں کے جو لوگ تھے وہ بہت خوشحال تھے۔ اور لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے جو علاقہ ان کا تھا یا ان کا ملک تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا ان کا ایریا تھا جہاں پہ وہ راج کرتے تھے، وہاں پہ لوگ بہت ہی سکون سے رہتے تھے، امن سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ کہیں کوئی محتاج نہ تھا، اناج کی کوئی کمی نہ تھی۔ دور دور سے لوگ سیاحت کی غرض سے یہاں آیا کرتے تھے۔ ان کے راج میں کیا تھا؟ کوئی کسی چیز کی کمی نہ تھی، امن و سکون تھا، اناج کی کمی نہیں تھی، اور باہر کے علاقوں سے لوگ وہاں دور دور سے سیاحت کے لیے آیا کرتے تھے۔ راجہ کے دربار میں ہر شخص کو جانے کی اجازت تھی۔ تو اس راجہ نے کیا کیا تھا؟ اپنے دربار میں ہر انسان کو جانے کی اجازت دے رکھی تھی۔ وہ خود بھی ہر ایک کی فریاد سننے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ اور یہ جو راجہ تھے جامبو لوچن، یہ ہر ایک کی فریاد سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، نہ کہ لوگوں پہ ظلم کرتے تھے یا ان کو اپنا بڑا پن دکھاتے تھے یا کہتے تھے کہ میں راجہ ہوں میرے پاس مت آؤ۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ہر ایک کے لیے یہ رکھا تھا کہ وہ خود آ کے ان کی فریاد سنتے تھے۔ راجہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی سرکاری اہلکار کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے۔ تو اپنی رعایا میں راجہ نے کیا اعلان کر کے رکھا تھا؟ جو بھی سرکاری ملازم ہیں، اہلکار ہیں، وہ کسی بھی کے ساتھ بھی سختی سے پیش نہ آئیں۔ راجہ کے اس حکم کی سبھی تعمیل کرتے تھے اور راجہ کے اس حکم کو سبھی لوگ مانتے، تعمیل کرنا مطلب مانتے تھے۔ راجہ جامبو لوچن کو ادب سے بڑا شغف تھا۔ اس نے اپنے دربار میں متعدد ادیب، شاعر جمع کیے تھے۔ راجہ جو تھا وہ بہت ہی شوقین قسم کا راجہ تھا۔ انہوں نے اپنے دربار میں ادیبوں کو، شاعروں کو وہاں اپنے دربار میں رکھا تھا۔ راجہ نے اپنے دربار میں کئی قصہ گو بھی رکھے تھے اور راجہ نے اپنے دربار میں کئی قصہ گو مطلب قصے سنانے والے کو رکھے تھے، کئی قصے سنانے والوں کو اپنے دربار میں رکھا تھا۔ وہ ان سب سے اچھی اچھی باتیں، قصے، کہانیاں سنتا اور خوش ہوتا تھا۔ وہ جو بھی انہوں نے دربار میں رکھے تھے، شاعر، ادیب اور قصہ گو، ان سے کہانیاں سنتے تھے، اچھی اچھی باتیں سنتے تھے اور خوش ہوتا تھا وہ راجہ۔
وہ کبھی کبھی ان ادیبوں اور شاعروں کو انعام و اکرام سے بھی نوازتا۔ وہ کیا کرتے تھے اس وقت جامبو لوچن جو راجہ تھا وہ انہوں نے اپنے دربار میں یہ رکھے تھے ادیب شاعر قصہ گو رکھے تھے، ان کو انعام سے بھی نوازتے تھے۔ دربار میں اکثر شعر و ادب کی محفل منعقد ہوتی جن کا حال مخبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جاتا۔ تو دربار میں کیا ہوتا تھا، اکثر شعر و شاعری کی محفل منعقد ہوتی، اور اس شعر و شاعری میں کیا ہوا، کس کو انعام ملا، یہ مخبروں کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا تھا۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس کا نام ہے راجہ جامبو لوچن۔ تو اس کا کچھ حصہ ہم نے آج پڑھ لیا، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے آج ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ اس کا جو اگلا پارٹ ہے اگلی ویڈیو میں ہم کمپلیٹ اس لیسن کو کر لیں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔